قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم اپنی سورہ انبیاء شروع کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ آپ قرآن کو کسی بھی دور میں پڑھیں، ایسا لگے کہ یہ آج ہی ہو رہا ہے۔ اب موجودہ صورتحال اہل مکہ کی ٹائم کی بتائی جا رہی ہے، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ تو بالکل آج کی بات ہے جو ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں کی جائے گی، وہ سمیع ہے اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ حالانکہ ان سے پہلے کوئی بھی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اے نبی، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو، آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، اور انہیں جس کام کے لیے ہم نے چنا تھا اور جس کو ہم نے جو چیز دی تھی وہ جب پوری ہو گئی تو جس کو چاہا ہم نے بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کتاب انسان کے لیے آئی ہے، انسان کی فلاح کے لیے۔ تو اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یہ تمہارے لیے ہی آئی ہے، مگر ہمیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا۔ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو کہنے لگے وہاں سے بھاگنے۔ کہا گیا، بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین سے رہ رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے، ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اس کو کچھ کھیل کود کے طور پہ نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ہی کچھ کر لیتے اور اپنے پاس ہی کچھ بنا لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں سے کہ جو تم بناتے ہو۔ زمین اور آسمانوں کی مخلوق، جو بھی مخلوق ہے، سب اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ہی دکھی ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے حکم کی سرتابی کرتے ہیں، اور نہ ہی ان میں تکبر ہے۔ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکتے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرض خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر کھڑا کر دیں؟ یہ پتھروں کے بنائے ہوئے بت جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کیا وہ ہیں ایسے کہ کچھ جاندار چیز پیدا کر سکیں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے، زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ ظاہر ہے جب دو خدا ہوتے تو آپس میں لڑتے۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، سب اس کے جواب دہ ہیں۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے نبی، ان سے کہو، لاؤ اپنی دلیل۔ یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کی نصیحت کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑتے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول کو بھیجا
اس کو بھی یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ دنیا جس دن بنی تھی اس سے لے کے قیامت تک ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ یعنی فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے بھی ہیں۔ اور جو کوئی ان میں سے کچھ کہہ دے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہمارے یہاں ظالموں کا بدلہ یہی ہے۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ صرف اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ نے جو کام ان کو دیا اسی میں لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بنایا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین وہاں ملے ہوئے ہیں؟ پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ایک زندہ چیز پیدا کی، اور وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس میں کشادہ راہیں بنائی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔ ہم نے آسمان اور زمین کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے حساب کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اے نبی، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی۔ اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم ہر اچھے برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف آنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بناتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ ایک بڑے دن کے عذاب کے لیے تیار ہو، تو یہ سمجھتے تھے یہ دھمکی ہے، تو کہتے تھے کہ کب یہ دھمکی پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو، کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ خدا کے سامنے شرمندہ کھڑے ہوں گے، اور یہ کہ نہ یہ اپنے منہ کو آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ وہ بالکل اس سے بچ نہ سکیں گے، اور ان کو لمحہ بھر کی بھی مہلت نہ مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کو اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے کے لیے وہ اسی چیز کے پھیر میں آ کے رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب میں۔ اے نبی ان سے کہو، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسا خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم نے زندگی کا سر و سامان دیا، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہی اترا گئے۔ مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو میں تو وحی کی بنا پر تمہیں اطلاع دے رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے کہ جب انہیں خبردار کیا جائے۔ ظاہر ہے بہرے کو اگر آپ کہیں کوئی اطلاع بھی دیں کہ بھئی آگ لگ رہی بھاگ، اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اور تیرے رب کا عذاب ذرا سا بھی اگر انہیں چھو جائے تو یہ چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہو۔ اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے رب اور اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ اتنے گرویدہ ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا
ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت پر پایا۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صحیح گمراہی میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کرتا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے اور ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس پر میں تمہیں گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی خبر ضرور لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے بت کو چھوڑ بھی دیا اور اس کے اوپر وہ کلہاڑا بھی رکھ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ اپنے میلے میں سے آئے اور اپنے بتوں کا حال دیکھا، ایک میلے میں گئے ہوئے تھے وہ، اور وہاں سے وہ سیدھے اپنی بدگاہ میں آتے تھے۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کو یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا۔ پاس بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے، دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ تو تمہارے اس سردار نے کیا ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو وہ یہ فوراً ان کے منہ سے نکلا کہ نہیں یہ تو نہیں بول سکتے۔ اپنے ضمیر میں دل میں انہوں نے کہا، دل میں ویسے وہ شرمندہ ہو گئے تھے کہ ہاں ہم خود ہی ظالم ہیں، مگر پھر ان کی مت ماری گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں؟ تو ابراہیم نے کہا تو پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچائے نہ تمہیں نقصان؟ تو ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا کچھ عقل بھی رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ تو پھر ان کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا اور بادشاہ وقت نے ان کو حکم دیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف ہم اس کو نکال کے لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ پھر اس وقت لوط علیہ السلام جو کہ ان کے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے وہ دونوں وہاں سے نکلے اور پھر فلسطین کے قریب آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ ہموار کیا۔ ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، یعقوب پر اس میں مزید ہر ایک کو صالح بھی بنایا اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی نوازا، ہر ایک کو صالح بنایا۔ ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ یہی نعمت ہم نے نوح کو بھی دی، یاد کرو جبکہ اس نے سب سے پہلے ہمیں پکارا تھا۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، سو ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے لیکن سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ زیادہ صحیح تھا۔ حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایک جو بہت خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ اتنی خوبصورت قرات کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو اس تسبیح کرتے تھے۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے اور ہم نے ہی اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت بھی سکھا دی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت دی تھی کہ وہ لوہے کو جب موڑتے تھے تو آرام سے وہ ایک کسی نرم سی چیز کی طرح مڑ جایا کرتا تھا۔ تو یہ ذرہ بختر جو جنگ کے دوران میں پہنی جاتی ہے اوپر سے بچاؤ کے لیے، تو یہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی اللہ کے حکم سے بنائی تھی تاکہ تم ایک دوسرے جنگ کے دوران میں ایک دوسرے کی مار سے بچ سکو۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کیا تھا جو اس کے حکم سے اس کی
سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی. ہمیں ہر چیز کا علم ہے، اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سے ایسوں کو اس کا تابع بنا دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا اس کے دوسرے کام کیا کرتے تھے. ہم ان سب کے نگران ہم تھے. کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی یعنی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے پاس جن بھی ان کے غلام ہوا کرتے تھے. اور یہی ہوش مندی اور علم اور حکمت کی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی. یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اسے دور کر دیا. اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دے دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ یہ سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. حضرت ایوب علیہ السلام بہت عبادت گزار بڑے صابر تھے، لیکن محض اللہ تعالیٰ کو ان کو آزمانا تھا، لہٰذا ان کو ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی اور اس میں وہ مطلب ان کے لیے مطلب جینا بھی بہت مشکل ہوا تھا. لیکن جب وہ اس پر بھی اللہ سے شکوہ گزار نہیں تھے، دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے، میں نے جو کچھ بھی کیا. ہو جاتی ہے نا انسان سے گناہیں، یہی تو بات ہے ساری کہ آپ ہمیشہ انسان کو اپنے گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے توبہ مانگتی رہنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں ہم کس وقت کون سا گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اللہ نے ان کی بھی قبول کی. یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی دی. سب صابر لوگ تھے اور ان کو اپنی رحمت سے ہم نے بہت مالا مال کیا کہ وہ سب صالحین میں سے تھے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے خوب نوازا. یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا. یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو پیار سے اللہ تعالیٰ مچھلی والے کہتے ہیں. اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے کہ آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا. ہوا یہ تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو انہوں نے اللہ سے عذاب کی دعا کی. تو طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ کی سنت یہ کہ جب دعا کی جائے تو نبی بھی وہاں موجود ہو. لیکن اور سب سے بڑی بات ہے کہ نبی کو حکم نہیں ہوا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، لہٰذا وہ خود بخود ہی غصے میں وہاں سے چلے گئے تھے. تو پھر اللہ نے کہا کہ اپنی پسند سے جب تم کوئی کام کرو تو تم خود اس کے ذمہ دار ہو. لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تھا ایک بطور سزا. پھر وہاں پہ ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے کیا غلطی کی اور انہوں نے اللہ سے اس تاریکی میں توبہ کی. نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہی دعا ہے جو انہوں نے ادا کی تھی اور پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور غم سے اس کو نجات بخشی. اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. انسان کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑا سبق یہی ہے کہ گناہ ہو جائیں فوراً اللہ سے رجوع کر لیا جائے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے. وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ سب جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیا کر بیٹھتے ہیں. لہٰذا لیکن بات صرف اتنی کہ اپنے گناہوں کو محسوس تو کریں کہ ہم نے غلط کیا ہے. اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہت بہترین وارث ہے. بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. ظاہر ہے وہ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. اللہ کے سامنے جھکے رہیے، اللہ سے ہمیشہ اپنی ہر چیز کے لیے اس سے مانگیے، وہ ضرور دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سنتا، وہ سنتا ہے. کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے تو ہم لوگ ذرا زیادہ ہی بے صبرے واقع ہوئے تو ہم فوراً پریشانی میں پڑ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم مانگتے ہیں تو انتظار بھی کریں اس بات کا صبر کے ساتھ. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا اور اسے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. ظاہر ہے پوری دنیا اللہ نے ہی تو بنائی ہے، تو یہ ساری امت اللہ ہی کی طرف سے بنائی گئی ہے اور ایک ہی امت ہے، ایک ہی دین ہمارے لیے چوز کیا گیا ہے. مگر لوگوں کی کارستانی یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں. اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے.
یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ قیامت جب قریب ہوگی تو یاجوج ماجوج نکلیں گے، جو ہم نے ذوالقرنین کے قصے میں پڑھا تھا سورہ کہف میں، کہ وہ کسی جگہ پہ یعنی ایک طرح سے قید میں ہیں، اور جس دن اللہ چاہے گا وہ پوری دنیا پر دھاوا بولیں گے۔ تو اس وقت لوگوں کو احساس ہوگا اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یا پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو بھی جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو یہ وہاں نہ جاتے، جہنم میں نعوذ باللہ کوئی خدا تو نہیں جا سکتے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ خدا ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی ہوگی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور ہمیشہ اپنی پسندیدہ چیزوں کے درمیان رہیں گے، اور ان کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، اور ملائکہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور یاد دلائیں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے کہ جیسے ایک رجسٹر میں اخبار یہ پیپرز کو لپیٹ دیا جاتا ہے، یا سمجھ لیجئے کہ اخبار کو لپیٹ کے اگر ہم اس پہ رسی باندھ کے ایک طرف ڈال دیں یا ربر بینڈ لگا کے ایک طرف ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس دن آسمان کو بھی بالکل لپیٹ دیں گے اور آخ کی طرح۔ جس طرح کے پہلے ہم نے اس کی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور ہم یہ کام ضرور کریں گے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے، اور اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار بندوں کے لیے۔ اے نبی، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سرے اطاعت جھکاؤ گے؟ اور اگر منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تو اعلان کر دیا، تم کو خبردار کر دیا، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، وہ کب آئے گی، کیونکہ بار بار یہی کہتے تھے نا عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے ان سے کہہ دو مجھے تو نہیں پتا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آوازیں بلند کہی جاتی ہیں اور وہ جو تم چھپ کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس میں مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو قیامت کا مطلب دیر سے آنا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ گناہوں میں ملوث ہو جاؤ، تاکہ جب اور دنیا کے مزے اٹھا لو، تاکہ جب اکٹھے تم کو عذاب دیا جائے تو تمہیں پتہ چلے کہ جس بات کا تم سے ذکر کیا جاتا تھا وہ جھوٹ نہیں تھی۔ آخرکار رسول نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مددگار ہے اور اس کا سہارا ہمیں کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ حج، مدنی سورت ہے۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور تم لوگ مدہوش نظر آؤ گے، اور دوسرے لوگ بھی تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا کہ انسان بالکل ایسا اس کا حال ہوگا جیسے کہ وہ نشے میں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ بھی دکھائے گا۔ ظاہر ہے شیطان کے لیے تو پہلے دن سے ہی طے ہو گیا تھا کہ وہ یہی کچھ کرے گا۔ لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے، یعنی مرنے کے بعد جو ہمیں زندگی ملنے والی ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے، یعنی بالکل ایک بد شکل سی چیز ہوتی ہے،
یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں کہ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک خاص رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، ماں کے رحم میں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کو یعنی ارذل العمر کو یعنی خاصا لمبے بڑھاپے تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے، سمجھنے اور گزرنے کے بعد پھر وہ ایک بچے کی شکل میں آ جاتا ہے جو کچھ نہیں جانتا۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مے برسایا یکایک وہ لہلہا اٹھتی ہے اور خوب پھول جاتی ہے، پھر اس میں سے ہر طرح کے نباتات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ بالکل اتنی صاف کلیئر بات ہے۔ ہم ہر سردی میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یا عام طور پر خزاں کے موقع پر کس طرح درخت ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ڈنڈے کھڑے رہ جاتے ہیں، گھاس ختم ہو جاتی ہے، لیکن سبحان اللہ جیسے ہی بہار کی آمد ہوتی ہے ایسا لگتا ہے راتوں رات ہر چیز ہری بھری ہو گئی۔ زمین میں ایک سوکھا ہوا بیج ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر کے ہٹ جاتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں وہ ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے جو بعد میں جا کے ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو بھلا جب اللہ یہ کام کر سکتا ہے تو کیا وہ کسی انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ اور پہلی دفعہ بھی تو ہم اسی کی تخلیق کی شکل میں آئے ہیں نا، ورنہ تو ہمیں تو خود بھی نہیں پتا ہم کہاں تھے۔ بعض کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اگر ہمارے پاس قرآن کی بصیرت نہ ہو یا ہمیں اس کا علم نہ ہو تو بجائے اس کے کہ ہم خاموش رہیں، ہم ضرور بضرور کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں جو کہ ہمیں کسی صورت میں زیبا نہیں دیتی۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس میں تو بولنا ہی نہیں چاہیے، لیکن انسان شاید اپنی عادت سے مجبور ہے، اور تکبر میں بھی آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی چیز نہیں جانتے، کوئی چیز پڑھی نہیں ہے، لیکن بات ایسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات تو گویا ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری غلطی بھی اور ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اور اس روز ہم اس کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں ہیں، یہ صرف ہمارے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، وہ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی، اور یہ مکمل خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھو کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے جب انسان بہت بددل ہو جاتا ہے نا حالات سے، فوراً کسی نے کہا اس پیر کے پاس چلے جاؤ، اس کا تعویذ لے لو، اس کے جا کے وہاں پہ دھاگا باندھ دو، اور ہم پریشانیوں میں فوراً اس طرف دوڑ پڑتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہاں پہ بھی تو دینے والی ذات وہی ہے نا جو اوپر والی ذات ہے، اور وہ تو ہمیں ہمارے ہی مانگنے پہ دینے کو تیار ہے، تو ہم کیوں یہ وسیلے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ لیکن وہ شیطان ہماری مت مار دیتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کے نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہیں، اور اس کا مولا بدترین ہے اور اس کا رفیق اس کے برعکس۔ بلکہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے، یہ اصل میں وہی ہے جو شیطان کے راستے کو لے کر چلتے ہیں، تو اللہ آہستہ آہستہ ان کو شیطان ہی کے قریب کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ جائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اسے ناگوار ہو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر لیں گے تو پھر یہ بھی کر دیکھیں، ہونا تو صرف اوپر والے کی مرضی سے ہے، یہ بات ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
ایسی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور صابی ہوئے، نصارہ، اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے سامنے ساری چیزیں سربسجود ہیں؟ وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، چاند ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، انسان، سب لوگ اللہ کے سامنے سربسجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور جنہیں اللہ ذلیل و خوار کر دے، اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تو اپنے ایمان میں رکھنا۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں، پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے، اور ان کے خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز لیے ہوئے فرشتے ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب اپنے جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی، اور انہیں خدا نے وہ تمام راستے دکھا دیے جن پر چل کر انہوں نے اللہ کی رضا کو پا لیا۔ جن لوگوں نے کفر کیا، جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق۔ یعنی وہ اس زمانے میں وہ لوگ جو حج پہ آتے تھے، خاص طور پہ جو اسلام لے، اور حج پہ آنے والوں کو تو خاص طور پہ روکتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد کی باتیں نہ سننا، صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نہ سننا ان کی۔ اور یوں بھی جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کا بھی داخلہ بند کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک سزا کا مزہ چکھائیں گے۔ مسجد حرام میں کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی تجویز کی تھی، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کے لیے حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ اس کے فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست لوگوں کو بھی کھلائیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کے طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبے کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے لیے اور خود اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی یہ سارا پورا جو بتایا گیا اس میں یہی ہے کہ ہمیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں ہم، تو خاص طور پہ حج کے دنوں میں قربانی بھی ہوتی ہے، اور اس کو قربانی سے ہم بہت سے غریبوں کا پیٹ بھی بھرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جو دنیا کے یعنی بالکل وسط میں ہے، اور بالکل یعنی تمام انسانوں کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مخصوص کی ہے۔ یہاں پہ جانے والا کہتے ہیں امن میں آ جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک دفعہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو بس ہمارا دل جیسے وہیں اٹک جاتا ہے، اور بار بار دل چاہتا ہے کہ واپس جائیں۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، اور یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا پھینکے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ اس کے دلوں کا تقویٰ ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے قریب ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر خاص طور پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، یہ اس میں شاعر اللہ کا سب سے پہلی بات تو شاعر اللہ یعنی کعبہ یا
یہ کعبے کی مسجد حرام اور اس کے علاوہ صحیح کرنے کے لیے جب جاتے ہیں دونوں پہاڑ صفا اور مروہ کے درمیان، یہ سب شاعر اللہ ہیں، ان کا احترام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شاعر اللہ میں یہ ہدی کے جانور وہی جو قربانی کے لیے لے کے جائے جاتے ہیں، اور اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ ان جانوروں کو بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے ان پر سوار نہیں ہونا چاہیے، نہ ان پہ سامان لادنا چاہیے، نہ ان کا دودھ پینا چاہیے۔ اللہ نے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ ان سے جو کام لینے کی ضرورت پیش آئے وہ لیا جا سکتا ہے، تو اللہ کے نام پہ قربان ہونے جا رہے ہیں نا، تو کام کرنے سے کیوں روک دیا جائے ان کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی تمام شریعتوں میں جائز رہی ہے، اور دوسری یہ کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان کی جانی ہے سب شریعتوں میں یکساں ہے۔ باقی رہا اس کا وقت اور موقع، تو پھر وہ وقت اور موقع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر حکم دیا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو ان کو بخشے گئے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، تمہارا خدا ایک ہی ہے، اس پر مطیع و فرما بردار بنو، اور نبی بشارت دے دیں کہ عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے وہ اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر لگ جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ۔ یعنی اونٹ کو کہتے ہیں کہ پہلے کھڑا کر کے اس کی گردن پہ چھرا مارنا چاہیے تاکہ وہ خود بخود جب زمین پر بیٹھے اس کے بعد اس کو حلال کیا جائے، اور اس کے بعد اس کی کھال اتاری جائے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اور ان کو خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کے لیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ خون، اور نہ ہی نہ تقوی، صرف اور صرف اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ صرف تقوی، اور اللہ کو ضرورت بھی ہمارے تقوی ہی کی ہے۔ اللہ صرف یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جو احکامات اپنے بندوں کو دیے ہیں وہ اس پر کہاں تک عمل کرتے ہیں۔ اللہ کو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، خون تو ہم یوں ہی بہا دیتے ہیں، گوشت ہم خود کھا لیتے ہیں۔ اللہ کو صرف ہماری نیت پہنچتی ہے، ہمارا خلوص پہنچتا ہے۔ یقیناً ہم نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مقرر کیا ہے تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیک لوگوں کو۔ یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، یقیناً اللہ کسی بھی خائن کافر کو نعمت دینا پسند نہیں کرتا، اور جو بھی اللہ سے کفر کرے گا اس کو نعمت نہیں ملے گی، اور نہ ہی اللہ کو ان کی طرف سے دی جانے والی کسی بھی نعمت کی کوئی اس کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے لیے کسی قسم کی کوئی قربانی دیں جو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا کفر کرتے ہیں۔ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دین پھیلانے کا کام کر رہے تھے تو بہت سے صحابہ کرام، جو کہ کچھ تو ایسے تھے جو بہت صاحب حیثیت تھے، لیکن پھر جیسے ہی دین میں آئے ان سے ہر چیز چھین لی گئے، کچھ ایسے تھے جو ویسے ہی غریب زیادہ تھے، تو لہٰذا ان کے گھروں کو بھی ان سے چھین لیا گیا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے خلاف جنگ کرو اور ان کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور یہ لوگ تو ناحق ہی گھر سے نکالے گئے نا، ان کا ساتھ ظلم ہوا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہو اور وہ حق پر ہو تو اس کے خلاف آواز بلند کرو۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو یہ خانقاہیں، گرجا اور مساجد اور معبد خانے جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب مسمار ہو جائیں گی۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اللہ اپنے انصار اللہ کو کبھی نہیں چھوڑتا جو اس کی مدد کرتے ہیں اور جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اے نبی، اگر وہ یعنی کہ کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود
قوم ابراہیم، قوم لوط، اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی تھی۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کتنی ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر اور محل کھنڈر بن گئے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھتے اور ان کے کان سنتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں تو واقعی دیکھتی ہیں لیکن دل کی جو بصیرت ہوتی ہے وہ اگر ختم ہو جائے وہ بہت ایک سوچنے کا مقام ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس سے زیادہ بربادی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ تیرے رب کے ہاں ایک دن مقرر ہے اور وہ ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، کہتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا ایک دن ہوگا وہ ہمارے حساب سے یعنی اس دنیا کے جو دنوں کا حساب ہے اس حساب سے 1000 برس کا ہوگا۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو ظالم تھیں، میں نے پہلے ان کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، پھر واپس تو تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے۔ تو اے نبی کہہ دو کہ لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، پھر جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اے نبی تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو۔ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ شیطان کے ذریعے ہی ان لوگوں کو بھی جانچے گا نا کہ ان کے دل حق کی طرف کتنے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس پر آگے جھک جائیں۔ وہ یقیناً ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس روز اللہ کی بادشاہی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو بہت اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ بہت ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ، اور پھر اللہ ان کو ایسی جگہ بھی پہنچا دے گا جس سے وہ بہت خوش ہوں گے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ دن سے رات اور رات سے دن نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی سب پر بالا دست ہے اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، سب کچھ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے؟ اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ وہی آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے جس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ ہے کہ انسان بہت ہی منکر حق ہے۔ اللہ کو واقعی ہم لوگوں نے جس طرح سے ایک طرح سے ہم نے نظر اندازی کیا ہے، کیونکہ جو اس کا حق ہے ہم وہ پورا نہیں ادا کر رہے ہیں، یہ بات تو ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے نبی وہ اس معاملے میں تم سے نہ جھگڑیں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے۔
ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے نبی وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے، نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. جب ان کو ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم نے خدا کو چھوڑ کر پکارا وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. خاص طور پہ یہ جو اپنے بتوں کو چڑھاتے ہیں آج بھی، ان کے سامنے جو نظر نیاز رکھتے ہیں ان میں مکھیاں بیٹھی ہوئی اگر بیٹھ جائیں تو وہ بت تو اڑا بھی نہیں سکتے. خود ان پہ بھی آ کر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو بھی نہیں اڑا سکتے. یہ اسی کی مثال دی جا رہی ہے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچانے کا حق تھا. وما قدر اللہ حق قدرہ. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. حقیقت یہ کہ اللہ اپنے فرمانوں کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رسانی کے لیے ملائکہ منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے اسے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. سارے معاملات اللہ کی طرف ہی رجوع ہوتے ہیں. لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو. اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی. یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے. اب اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا. مسلم نام اللہ نے ہی منتخب کیا تھا ہمارے لیے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ. بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ ہے تمہارا مولا بہت ہی اچھا، اور مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے صرف مولا نہیں، ہمارا مددگار، ہمارا ولی، اور ہمارا ہر طرح سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہر طرح سے ہمارے لیے حفاظت ہے. تو اسی اللہ کو پکڑنا چاہیے اور اسی اللہ کے سامنے سجدے کرنے چاہیے اور اسی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں نواز سکتی. اس لیے واحد اسی اللہ قہار و جبار کے سامنے ہمیں جھکنا بھی چاہیے اور اس سے مدد بھی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جس پر اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورہ مومنون شروع کریں گے.